اب یہاں پر ملا علی قاری بول اٹھے. ملا علی قاری نے بڑا لطیف نکتہ لکھا. ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ لوگوں نے توحید کو تو پہچان لیا لیکن رسالت کو پہچاننے میں دھوکہ کھا گیا. میری بات سمجھ آئی آپ کے؟ لوگوں نے توحید کو پہچان لیا لیکن رسالت کو پہچاننے میں دھوکہ کھا گیا. ہم نے پوچھا علی کا کیسے؟ فرمایا کہ توحید کو پہچان لیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے لیکن رسالت کو پہچاننے بشریت کا دھوکہ کھا گئے. بشریت کے پردے نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا اور جن کی آنکھوں پہ پردہ ڈل گیا وہ بشریت پہ رک گئے اور جن کی آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا وہ بول اٹھے کہ بلاغانونا بے کمالے ہیں. یہاں دھوکہ کھا جاتے ہیں لوگ. بشریت پہ آ کر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. جن کی نگاہ سے بشریت پہ رک گئی وہ دھوکہ کھا گئے اور جن کی نگاہ اس سے آگے گزر گئی جن کی نگاہ اس سے آگے گزر گئی. حضرت محترم وہ فرق پا گئے. حضرت آدم علیہ السلام بشر ہیں اس میں کوئی شک نہیں. رب نے قرآن میں بیان فرمایا لیکن جب رب کعبہ نے آدم علیہ السلام کے سامنے ملائکہ کو جھکوایا کہ سجدہ کرو تو حضرت وقار تمام ملائکہ اور ملائکہ کا استاد ابلیس لعین حضرت وقاری سب سجدے میں گزر گئے, سب سجدے میں گر گئے اور ابلیس کھڑا رہا. کیوں؟ ابلیس نے کہا یہ تو ایک بشر ہے, میں اس کو سجدہ کیوں نہ کروں. وہ ملائکہ بھی جانتے تھے یہ بشر ہے. نہیں سمجھے؟ ابلیس نے کہا یہ بشر ہے اور ملائکہ نے کہا یہ بشر ہے. اب یہاں پر نگاہوں کی دو زاویے ہو گئے, دو اینگل ہو گئے. حالانکہ اگر ایک کی نگاہ بشریت پہ رک گئی اور دوسری کی نگاہ بشریت پہ تھی لیکن بشریت سے گزرتے ہوئے آدم کی شان پہ جا کر رکی. بشر تو ہے لیکن شان یہ ہے کہ رب کعبہ میں حکم دیتا ہے کہ اس کا آگے سجدہ کرو. دو نگاہ تھی نا, ایک بشریت کی اور ایک آدم علیہ السلام کی رفعت اور بلندی کی. ملائکہ صرف فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سارے ملائکہ جھک گئے, ابلیس کھڑا رہا, وہ بشریت پہ رک گیا. کہنا یہ بشر ہے. رب نے بعد میں پوچھا اے لعین تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ یہ آپ سورۃ الحجر پڑھیں گے تو میرے رب نے اس سے سوال کیا تھا ابلیس تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابلیس کہنے لگا یہ ایک مٹی سے بنا ہوا, یہ مٹی سے بنا ہوا اور میں آگ سے ہوں, یعنی ایک بشر ہے, اس کی کوئی بقت نہیں ہے معاذ اللہ, اور میں آگ سے ہوں. حضرت وقار پھر رب نے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے اتنے سجدے کیے, تو نے عبادت کی ہے, چل میں تجھے ایک اور موقع دیتا ہوں. رب نے فرمایا نا فخرج, نکل جا, غرق ہو جا. یعنی رب نے فرمایا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ یہ ایک بشر ہے. آپ سورۃ الحجر میں پڑھیں گے تو رب نے فرمایا تھا ہم ایک مٹی سے ایک انسان بنائیں گے, ایک بشر بنائیں گے. اور جب رب نے بشر بنا لیا ملائکہ کو کہا کہ جھکو, سارے ملائکہ جھک گئے لیکن ابلیس نہ جھکا. ابلیس نہ جھکا, اکڑ گیا. جب اکڑ گیا تو حضرت والا میرے رب نے پوچھا ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے یہی جواب دیا کہ یہ ایک بشر ہے, یہ ایک بشر ہے. جو ہی اس نے بشر کیا تو قرآن نے آگے بیان فرمایا فخرج, نکل جا. تو حضرت والا اس کی نگاہ صرف بشریت پہ رکی تو رب نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا. رب نے فرمایا بشر ہم نے بنایا ہے, ہم کہہ سکتے ہیں بشر ہم نے بنایا ہے, ہم کہہ سکتے ہیں لیکن تم نہیں کہہ سکتے کیونکہ تم کہو گے تو حقارت کی نظر سے کہو گے. فرمایا کہ ہم نے آدم کو بشر بنایا لیکن آدم کو بشریت کا اقرار تو ملائکہ نہیں کرتے تھے. جہاں ہم نے آدم کو بشر بنایا وہ ہم نے آدم کو 1000 زبانیں بھی سکھائی تھی, وہ ہم نے آدم میں اپنی روح بھی ڈالی تھی. یہ شان سب بھول گیا اور بشریت پہ نظر ڈالی. حضرت مدد سارے ملائکہ بشریت کا اقرار کرتے ہوئے, اقرار کیا کرنا ہے, اقرار کرتے ہوئے تمام ملائکہ بشریت کا اقرار کرتے ہوئے آگے نکل گئے اور سارا اظہار آدم کی شان پر دیا. وہ ملائکہ رہے حضرت مدد اور ابلیس لانتی یوں ہوا کہ اس کا سارا زور بشریت پہ رہا, مردود ہو گیا. لیکن آج بھی اس کے چہرے شان مصطفیٰ کو بھول جاتے ہیں اور سارا زور بشریت پہ دیتے ہیں, مردود
اہل سنت و جماعت کا عقیدہ وہ ہے جو بشریت کا اقرار کرتے ہوئے سارا اظہار سارا زور شان مصطفیٰ پہ دیتے ہیں، تبھی اہل سنت و جماعت نہیں